تو نوٹیفائڈ کمیٹی تھی. ہم نے اس میں کافی تھریڈ بیئر باتیں کی. کچھ شروع میں ڈسکشنز تھی, پھر ایک خاکہ جو تھا ڈرافٹ کا وہ آیا. اس کے بعد پھر ہم نے مشاورت کی جب آپس میں, تو ایک ڈرافٹ کو باقاعدہ شکل دی گئی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اور ان کی لیگل ٹیم سے کراچی میں ایک ملاقات کی, جس کے پھر سیکنڈ ملاقات جو تھی وہ لاہور میں جاتی عمرہ میں ہوئی. تو جو کچھ تجاویز اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی, ان کو بھی اس ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا. آج جو ہمارا کابینہ کا اجلاس ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھا. میں نے کابینہ کو جو تجاویز ہیں ان سے آگاہ کیا ہے, اور وہ تمام تھریڈ بیئر جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو کمیٹی میں ہوئی. اور کمیٹی نے جو ایک ڈرافٹ منظور کیا تھا اس کے سارے خد و خال کے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح سے ہے, وہ ان کے سامنے رکھے. کچھ ہماری اتحادی جماعتیں جو دیگر ہیں ان کے کچھ پوائنٹ آف ویوز تھے کہ ان پہ بھی غور کیا جائے کہ آپ نے بالکل ہی ایک طرفہ جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کر دیا ہے, باقی شکیں جو ہیں وہ اس میں سے کیوں ڈراپ کی گئیں, ان کے سوالوں کے جواب دیے. تو کابینہ کو پوری طرح جب یہ بریف کر دیا گیا ہے تو اب وہ کل 2:30 بجے ٹائم لیا ہے اراکین کابینہ نے کہ وہ اپنی اوپینینز جو ہیں وہ فارم کرتے ہیں اس پہ. اور وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً ایٹ لیسٹ 4 ہفتوں سے تو یہ ایکسرسائز بہت تواتر سے جاری ہے, اور اس سے پہلے بھی یقیناً یہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اب جو کل والے ڈرافٹ کی شکل تھی اس کے سیلینٹ فیچرز تھے, اس میں کچھ چینجز ہوں گی. ان چینجز کے ساتھ کل کابینہ سے اپروول لی جائے گی. آج ہی لی جائے گی. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پولیٹیکل سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے پیش کیا جائے فلور آف دا ہاؤس پہ, تو اس صورت میں بھی حکومت کی اجازت آئینی ترمیم کے لیے. اور چارجڈ ایکسپینس ہے اس میں, جو آپ نے اس ڈرافٹ میں دیکھا ہوگا کہ اگر آئینی بینچز قائم ہونے ہیں تو ہم نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی پرفارمنس ایویلویشن کے لیے اور احتساب کے عمل کو شفاف اور تیز بنانے کے لیے ٹائم لائنز دی ہیں, تو اس کے ساتھ ہم نے 2 وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی قائم کرنے کی آئین میں شکیں ڈالی ہیں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی سیکریٹریٹ, ان کے پاس ڈیٹا ریکارڈز کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے رجسٹرار آفس کو. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے آرٹیکل 209 کے ریفرنسز کے لیے بھی سیپریٹ کوئی انتظام نہیں ہے. سپریم کورٹ کا سٹاف ہی وہ سارا کچھ کرتا ہے, جس کی وجہ سے فیصلے سال ہر سال نہیں ہوتے اور وہ پڑے رہتے ہیں. تو اس کے لیے چارجڈ ایکسپینس میں آرٹیکل 81 انٹروڈیوس کروایا, جس کے لیے بھی شرط ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی اجازت دے. یہ بھی کل معاملہ طے ہوگا کہ یہ سرکاری بل کے طور پہ پیش کیا جائے یا ہمارے جو حلیف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے آئے, یا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بل میں اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ یہ بل اسمبلی میں پیش کریں. تو یہ سارے فیصلے جو ہیں انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ہوں گے. کل 3 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. ہم آج 3 بجے, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا ذرا تھوڑا کیلنڈر الٹا ہوا ہے, اور اتوار کو بڑی دفعہ ہو گئی ہیں جی. اتوار کو پارلیمان کے کیلنڈر میں ایسی کوئی چھٹی نہیں ہے, اور ہم نے بہت دفعہ ہم نے بجٹ پاس کیے ہیں اتوار کو. یہ تو بہت اہم کام ہے جو ہونے جا رہا ہے. تو کل 3 بجے سینٹ آف پاکستان, آج 3 بجے سینٹ آف پاکستان, اور 5 بجے قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے اجلاس جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں. پہلے ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل 2:30 بجے ایک اچھا خوبصورت ڈرافٹ جو ہے, آج 2:30 بجے یہ رہے گا, یہ ایسے ہی رہے گا. جی ہاں, تو یہ بتائیے گا 26 ایسے ہو نہیں سکے گا. ایک سیکنڈ ایک کر کے کر لیں. جو چارج ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قانون صرف نیشنل اسمبلی سے منظور کرائیں گے, اس کو
को सेनेट में नहीं लाया जाएगा, उसका ताल्लुक नहीं सर, नहीं। दूसरा सवाल यह है कि कल मौलाना को आप आखिरी डेडलाइन दे रहे हैं। मौलाना ने कल अगर आपसे वक्त मांगा, आप तैयार हैं मुझे वक्त देने के लिए, क्योंकि वो आदतन वक्त ले रहे हैं आपसे। देखिए, काबीना का तो ये बड़ा क्लियर व्यू था आज, और खास तौर पे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह उल अजीज इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी, और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को। आपने ड्राफ्ट देखा है, मेरे ख्याल में जितनी एफर्ट की गई है इस तक पहुंचने के लिए, और जो शुरू में प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ है, देखिए ये जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है इसकी खूबसूरती यही है पार्लिमानी निज़ाम की कि आप जब बैठते हैं मीटिंग्स में, जो हमने एक्सरसाइज की कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ के 1 महीने के अरसे में, उसके नतीजे में, और जो फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी कोशिशें की, बाकी लोगों को एंगेज किया, हुकूमत अपने कई चीज़ों से पीछे हटी, कुछ हमारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने कुछ अच्छी तजावीज़ दी, तो एक बहुत बेहतर शक्ल में होना आज करना है जी इंशाअल्लाह। मज़ीद बहुत अल्लाह मालिक है, पहले भी बड़ी हुकूमतों ने किया है, एक हुकूमत और सही, एक और सही, और ये आज इंशाअल्लाह उल अजीज ये आज अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो जो तरीक़ाकार इसमें होगा, हम पार्लिमान के पाबंद हैं हुकूमती नुमाइंदे होने के हवाले से, फिर आईनी तरमीम के मुताबिक होगा। अगर 25 अक्टूबर को मौजूदा तरीक़ेकार हुआ तो उसके मुताबिक होगा, इसमें कोई भाम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तार और आज़म नज़ीर तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से अहम फैसले हुए हैं। आज फैसला किया जाएगा मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी बिल हुकूमत पेश करेगी या हरीफ जमात। आज कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम मंजूर की जाएगी। आज़म नज़ीर तार ने बताया है इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में कि मजीद भी इस पर बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलासों में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद रहे। वफाकी काबीना के इजलास में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वफाकी काबीना के अरकान को आज दिन 2:30 बजे तक अपनी तजावीज़ पेश करने का वक्त दिया गया है।